کنٹرولڈ نیچرل لینگویج کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کی کیا بنیاد ہے، کس طرح سے گرامر اور ووکیبلری کو محدود کیا گیا ہے، کیوں محدود کیا گیا ہے، آپ کی پریشانی کو، آپ کی مشکل کو، زبان کے سیکھنے کے پیچیدہ عمل کو آسان بنانے کے لیے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ انگریزی زبان میں کیا کام ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں کے دیکھتے ہیں۔ سمپل انگلش یعنی کنٹرولڈ نیچرل لینگویجز کا جو کانسیپٹ ہے وہ انگریزی زبان میں سمپل انگلش کے عنوان کے زیر اثر لایا جا سکتا ہے۔ سمپل انگلش یوزلی ریفرز ٹو اے سمپلیفائڈ فارم آف دا انگلش لینگویج سچ ایز میں ابھی ہم نیچے آپ کو بتائیں گے کہ سچ ایز یعنی اور مزید کیا ہے اس میں، جیسا کہ مثال آگے ابھی بیان کرنی ہے ہم نے، لیکن اس چیز کو سمجھ لیں کہ سمپل انگلش یعنی کہ سادی انگلش یوزلی ریفرز ٹو اے سمپلیفائڈ فارم آف دا انگلش لینگویج، یعنی سمپل انگلش عام طور پہ جو اصطلاح ہے وہ انگلش زبان کی سمپلیفائڈ فارم کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ سمپلیفائڈ فارمز جو ہیں جو کہ دراصل یعنی انگریزی زبان کی جو یہ سادہ ترتیب ہوگی، سادی انگریزی ہوگی، وہ دراصل آئے گی کنٹرولڈ نیچرل لینگویج کے کانسیپٹ کے اندر، جس میں کہ گرامر اور ووکیبلری کو محدود کیا جاتا ہے۔ گرامر کو ہم دیکھ چکے ہیں، ابھی ہمارا موضوع ووکیبلری ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ ووکیبلری ہے، اس لیے توجہ آپ نے اس پہ رکھنی ہے۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کنٹرولڈ نیچرل لینگویج کا جو کانسیپٹ ہے انگریزی زبان کے حوالے سے وہ سمپل انگلش کہلاتا ہے، جو کہ انگریزی زبان کی سمپلیفائڈ فارم ہوتی ہے، جس میں کہ ہمارے پاس جو اس کورس میں ہم پڑھانا مناسب سمجھ رہے ہیں، جس میں کہ ہمارے پاس یہ 4 مختلف اقسام ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے ہم نے دیکھنی ہے۔ بیسک انگلش، اسپیشل انگلش، سمپلیفائڈ ٹیکنیکل انگلش اور پلین انگلش۔ یہ 4 اقسام ہیں جن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کون سے سب سیٹ میں جانا ہے یا کون سا سب سیٹ ہمارے لیے سمجھنا یا ذخیرہ الفاظ کا کون سا مجموعہ ہمیں دیکھنا مناسب رہے گا، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، کم سے کم بھی اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بھی۔ تو یہاں تک آپ بات سمجھ گئے کہ کنٹرولڈ نیچرل لینگویجز سے کیا مراد ہے۔ انگریزی زبان میں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سمپل انگلش کہلائے گا، جس سے کہ مراد سمپلیفائڈ فارم ایک سادی فارم ہوگی، ایک سادی قسم ہوگی انگریزی زبان کی، اور اس میں ہمارے پاس یہ 4 اقسام ہیں جن کو کہ آگے چل کے ہم تفصیل سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے تاریخی حوالے بھی ہم ذکر کریں گے، اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ موضوع سمجھنا جاننا اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے اور طلباء کے لیے بھی ضروری ہے۔ اساتذہ کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کورس کے لیے جو ہم نے ریسرچ کی تھی اس میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ عمومی طور پر اساتذہ بھی اس بارے میں نہیں جانتے، لیکن اگر آپ اس کو جان گئے ہیں تو کسی بھی استاد کو یہ بات کہہ کر کہ آپ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ایمبیرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بے ادبی میں آتا ہے۔ ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں، ایک ایسے اسٹرکچرڈ ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں ہیں کہ جہاں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آبسلیٹڈ ہیں، قدیم ہیں، پرانی ہیں، بے معنی، بے مقصد ہیں، غیر ضروری ہیں، جو کہ دراصل ناقابل عمل ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ آؤٹ آف باکس نہیں ہوتے، اپنے اس دائرے سے باہر نکل کر نہیں دیکھتے کہ حقائق کیا ہیں، ہمارے پاس نتائج کیا ہیں، کن پریکٹسز کو ہم فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ ایجوکیشن کا، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا کرائسس ہے جو کہ ہماری قوم اور دیگر کئی ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، اس کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں ایک بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ لنگوا فرینکا کی ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور لنگوا فرینکا یعنی ایک عالمی زبان کیونکہ انگریزی ہے، تو اسی مسئلے کو حل کرنے کی نیت سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کورس پہ کام کیا ہے۔ تو اب آگے چل کے ہم ان 4 کانسیپٹس کی تفصیل جاننا شروع کرتے ہیں۔